السلام علیکم سامعین، میں ہوں فرحانہ گل آپ کے اپنے اس چینل دین انبیاء پر۔ گزشتہ قسط میں ہم نے جانا تھا کہ حسن نے اپنی محبت کی داستان اور علم کا سفر مزید جانتے ہیں۔ شہر خموشہ میں حسن نے اپنا عمل مکمل کیا اور گھر چلا گیا۔ اگلی صبح عبدالملک بن عطاش کے ہاں گیا۔ پہلے اسے بتایا اس نے عمل مکمل کر لیا ہے، پھر بتایا کہ ایک ناگ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس نے تفصیل سے سنایا کہ ناگ کس طرح آیا اور کس طرح واپس چلا گیا۔ ابن عطاش نے کہا، سانپ کو نہیں ڈسا کرتا، میری بات سمجھو، میں تجھے اسی مقام پر لانا چاہتا تھا۔ تو اپنی منزل کے آدھے راستے تک پہنچ گیا ہے، اب منزل تک تجھے کوئی اور پہنچائے گا، میری استادی یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ حسن نے پوچھا، تو کیا مجھے کوئی اور استاد ڈھونڈنا پڑے گا یا آپ مجھے کسی اور کے پاس بھیجیں گے؟ ابن عطاش نے جواب دیا، اس سوال کا جواب تجھے خواب میں ملے گا۔ حسن، گزشتہ رات تجھے جو عمل کروایا ہے وہ کوئی معمولی عمل نہیں۔ ناگ کا تمہارے پاس آنا اور ڈسے بغیر چلے جانا اس عمل کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ اگر تو بھاگ آتا یا ناگ تجھے ڈس لیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ تو نے عمل صحیح نہیں کیا، یہ عمل کسی اور وجہ سے ناکام ہو گیا ہے۔ 5-7 دنوں میں جو تجھے خواب آئے گا اس میں کچھ راستے اور کچھ غار نظر آئیں گے، جیسے ہی تمہاری آنکھ کھلے اس کو کاغذ پہ نقش کر لینا۔ حسن نے پوچھا، محترم اطالی، کیا یہ خدائی اشارہ ہوگا؟ عبدالملک ابن عطاش نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر کچھ بھی نہ بولا۔ اس نے آخر سر اٹھایا اور نظریں اپنے شاگرد کے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ حسن نے کہا، اگر یہ کوئی راز کی بات ہے تو آپ مجھے نہ بتائیں۔ ابن عطاش نے کہا، راز ہی کی بات ہے، مگر تم اپنے راز کو سینے میں محفوظ۔ میں نے آج تک تجھے جو سبق دیے ہیں اور جو عمل کروائے ہیں اور گزشتہ رات کا جو عمل تھا، یہ خدائی عمل نہیں بلکہ یہ ابلیسی علم ہے۔ اس سے تجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیا تو اپنے آپ میں روحانی سکون محسوس نہیں کر رہا؟ حسن نے جواب دیا، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے آپ میں ایسا سکون محسوس کرتا ہوں جیسے میں فضا میں اڑ رہا ہوں۔ تیسرے چوتھے دن ہی حسن بن صبا کاغذ اٹھائے ابن عطاش کے پاس پہنچا۔ ابن عطاش نے دیکھا کہ یہ راستہ اگر خواب جیسا ہی ہے تو بہت ہی خوفناک ہے، وہاں تک زندہ پہنچنا مشکوک نظر آتا ہے۔ ابن عطاش نے کہا، اگر تو نے یہ سفر بخیر و خوبی کر لیا تو سمجھ لے کہ تو نے ساری دنیا فتح کر لی۔ اب تو ایسا کرنا کہ فجر کی اذان سنائی دے تو نکل پڑنا۔ حسن نے سفر پر روانہ ہونے کے لیے گھوڑا تیار کیا اور وہ فری کے پاس گیا اور اس کو بتایا کہ وہ سفر پر روانہ ہو رہا ہے۔ فری نے کہا کہ وہ بھی ساتھ جائے گی۔ حسن نے اسے روکنے کے لیے بہت کچھ کہا لیکن فری نہ مانی۔ حسن اور فری دونوں راستے پر نکل پڑے۔ اگر یہ کوئی سیدھا راستہ ہوتا تو وہ بہت ہی دور نکل گئے ہوتے، لیکن یہ کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا، جنگل تھا، کہیں بنجر علاقہ تھا اور پھر پتھریلا علاقہ شروع ہو گیا۔ حسن اور فری پتھریلی علاقوں کی بھول بھلیوں میں کھو گئے۔ حسن نے کچھ چٹانیں ایسی دیکھیں جو اس کو اپنے خواب کے مطابق لگیں، مگر ان بھول بھلیوں میں وہ فری کو کھو بیٹھا۔ حسن نے چٹانوں کی بھول بھلیوں میں فری کو بہت ڈھونڈا مگر وہ نہ ملی۔ پھر حسن نے چپٹی چٹان پر بیٹھ کر مراقبہ کیا، وہاں اس کو کچھ اشارے ملے۔ حسن نے کچھ سوچ کر گھوڑے کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی۔ یہ اشاروں پر چلنے والا گھوڑا تھا اور حسن کو اس گھوڑے پر اعتماد تھا۔ گھوڑا سر نیچے کر کے دوڑ پڑا۔ گھوڑا اگلا موڑ سوار کے اشارے کے بغیر ہی مڑ گیا۔ حسن دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آگے چٹانوں میں گھری ہوئی کشادہ جگہ تھی جہاں ہری بھری گھاس تھی اور سبز درخت تھے، یہ جگہ صحرا میں نخلستان جیسی تھی۔ گھوڑا بے صبری سے پانی پینے لگا۔ حسن نے اتر کر دوسرے گھوڑے کی باگ اپنے گھوڑے کے ذہن سے کھول دی۔ اس نے بھی بے تابی سے چشمے سے منہ لگا لیا۔ تب حسن کو خیال آیا کہ گھوڑے پیاسے تھے۔ حسن بھی چشمے کے قریب بیٹھ کر چلو بھرنے کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالنے لگا تو اس کے ہاتھ ایک بار پھر رک گئے اور نظریں پانی پر جم گئیں۔ پانی کے سامنے والے کنارے کے نیچے پانی میں ایک آدمی کا عکس جھلملا رہا تھا۔
حسن سن ہو کے رہ گیا۔ وہ بزدل نوجوان نہیں تھا، اس کے پاس تلوار تھی اور ایک خنجر بھی تھا، لیکن اسے اپنی ذات سے یہ اشارہ مل رہا تھا کہ یہ آدمی کوئی مسافر نہیں جو پیاس بجھانے چشمے پر آ گیا ہو۔ حسن اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا، اس کے جسم میں ذرا سی بھی حرکت نہیں تھی۔ یہ شک غلط معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ بت ہے۔ آخر اس آدمی میں حرکت ہوئی، وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ آدمی الٹے قدم چلتا اس گلی میں داخل ہو گیا۔ حسن بن صبا نے فری کے گھوڑے کی باگ اپنے گھوڑے کے ذہن کے ساتھ باندھی، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور گلی میں داخل ہو گیا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس پر کچھ اثر ہو گیا ہے اور وہ اب اسی اثر کے قبضے میں ہے۔ حسن وہاں تک جا کر اسی طرف مڑ گیا جس طرف اس آدمی نے اشارہ کیا تھا۔ وہ آدمی آگے جا کر ایک اور مڑ رہا تھا۔ حسن نے اس کی طرح پیچھے جاتا رہا جیسے اس کا پالتو جانور ہو یا جیسے اس شخص نے اسے ہپنوٹائز کر لیا ہو۔ وہ آدمی جس کی رہنمائی میں حسن وہاں پہنچا تھا اس گھر کے باہر کھڑا تھا۔ حسن وہاں گیا تو اسے اندر کا منظر نظر آیا۔ سامنے ایک بزرگ تھا جس کے چہرے پر جلال تھا۔ اس آدمی کو ہاتھ سے اشارہ کیا جس کی رہنمائی میں حسن وہاں پہنچا تھا۔ وہ آدمی اندر چلا گیا۔ اس کشادہ گفت میں ایک جو چوڑا ٹیلا سا تھا، وہ آدمی اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہاں سے باہر آیا تو اس کے ساتھ فری تھی جو ذرا لنگڑا کر چل رہی تھی۔ داستان گو اس بزرگ کو درویش کہیں تو زیادہ موزوں ہوگا۔ اے نوجوان، درویش نے حسن بن صبا سے کہا، کیا گھوڑے سے اتر کر ہمارے درمیان بیٹھنا تجھے گوارا نہیں؟ ہم سب تیرے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ حسن نے کہا، میں ابھی چہرے پڑھنے کے قابل نہیں ہوا، میں دل کی نیت کو آنکھوں کے آئینے میں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آپ کے دل میں بھی وہی جلال ہے جو آپ کے چہرے میں میں دیکھ رہا ہوں تو آپ میرے اس سوال کا جواب ضرور دیں گے کہ میری یہ ہمسفر آپ تک کس طرح پہنچی۔ درویش نے کہا، تجھے ہر سوال کا جواب ملے گا، پہلے یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے اور تیرے اس کٹھن سفر کی منزل کیا ہے؟ حسن بن صبا نے کہا کہ میرا نام حسن بن صبا ہے، اور کہا، خوابوں کے سفر کی منزل بیان نہیں کی جا سکتی۔ درویش نے ایک آدمی کو اشارہ کیا، وہ اندر گیا اور 3 گڑیا جو کہ پتھر کی بنی ہوئی تھی اور برہنہ تھی اور ایک گولی لا کر حسن بن صبا کے سامنے رکھ دی۔ درویش بولا کہ ہر ایک گڑیا کے دائیں کان میں گولی ڈالو۔ حسن بن صبا نے ایک گڑیا کے اٹھا کے دائیں کان میں ڈالی، وہ اس کے دوسرے بائیں کان سے نکل گئی۔ پھر دوسری گڑیا اٹھائی اور اس کے دائیں کان میں گولی ڈالی، وہ اس کے منہ سے نکل گئی۔ پھر تیسری گڑیا کو اٹھایا، گولی ڈالی، وہ اس کے نہ تو منہ سے نکلی اور نہ ہی بائیں کان سے۔ حسن نے کہا، اے درویش عالی مقام، آپ یقیناً ایسی بیٹی کو پسند نہیں کریں گے جو اپنے باپ کی نصیحت ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دے۔ ایسی بہن بھی بری، ایسی بیوی بھی بری، دوسرے کے کان میں گولی ڈالی تو اس کے منہ کے رستے نکال دی۔ ایسی عورت تو اور زیادہ خطرناک ہوتی ہے، وہ گھر کا کوئی راز اپنے دل میں نہیں رکھ سکتی۔ اور یہ تیسری جو آپ کے نظر میں بیکار ہے، یہ بڑی قیمتی عورت ہے جو راز کی بات اپنے دل میں دفن کر دیا کرتی ہے۔ میں اس بت کو گڑیا کو بہت ہلایا، الٹا کیا، ہر پہلو کر کے زور زور سے جھنجھوڑا، لیکن اس نے گولی نہیں اگلی۔ یہ وہ خوبی ہے جو آپ نے فری میں دیکھی ہے۔ آپ 8 ہیں اور یہ اکیلی۔ کیا 8 آدمیوں کے ڈر سے اس نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ میں اسے اپنی عمر کی ہمسفر بناؤں گا۔ درویش نے کہا، حسن، تیرا نام حسن بن علی ہونا چاہیے تھا، لیکن تو نے حسن بن صبا کہلانا زیادہ پسند کیا۔ حسن نے کہا، میرے ابو و اجداد میں صبا حمیری ایک شخص ہو گزرا ہے۔ میرا باپ کچھ کم استاد نہیں، لیکن صبا کے متعلق سنا ہے کہ اس نے بہت ہی شہرت اور عزت پائی تھی، اور اس کا کمال یہ تھا کہ کسی کو شک تک نہ ہونے دیا کہ وہ عیاروں کا عیار اور فریب کاروں کا استاد ہے۔ بس یہی وجہ ہوئی کہ میں نے بن علی کی بجائے بن صبا حمیری کہلانا زیادہ پسند کیا۔ تو سامعین، مزید جانیے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور دیں۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہے تو
سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ اسٹوری کا ہر آنے والا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔